السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ قبر میں جانے کی تیاری اور نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو نصیحت فرمائی، میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز نہ داخل ہونا کہ تیرے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو، اس لیے کہ کبریا ہی تکبر کی چادر اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرہ برابر رحمت الہی سے نا امید ہو، اس لیے کہ بدبخت گمراہ آدمی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ قبر کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ تنگ اور تاریک مقام پر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ فراق کرنا چاہتا ہے، فراق کر دیتا ہے۔ قبر کے بارے میں اکابرین کے اقوال۔ قبر عبرت کا مقام ہے، اس لیے اکابرین نے اس کے بارے میں بڑی بصیرت انگیز باتیں کہی ہیں تاکہ انسان قبر کے مقام کو پہچان کر اس کے لیے نیک اعمال سے کچھ تیاری کر لے۔ قبر کے بارے میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ قبر کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ذیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توشہ عمل کے بغیر قبر میں داخل ہونے والے کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جو سمندر میں بغیر کشتی اتر جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب قبر کا ذکر سنتا ہوں یا میرا کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو قبر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد آ جاتے ہیں اور میں گھبرا اٹھتا ہوں اور بے اختیار آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا یہ حال تھا، جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آئندہ پیش آنے والی منزلیں اس سے آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس سے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ قبر کے منظر سے میں نے کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں، ظاہر تو فضیلت کا درجہ رکھتا ہے اور باطن فرض کا حکم رکھتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں سے تعلق رکھنا فضیلت ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت فضیلت ہے، لیکن اس پر عمل کرنا فرض ہے۔
قبروں کی زیارت کرنا فضیلت ہے، لیکن خود قبر میں پہنچنے کی تیاری کرنا فرض ہے۔ بیمار پرسی کرنا بھی فضیلت ہے، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد۔ حضرت کمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قبرستان پہنچا، اپنے ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل قبور، اے قبروں کے گڈھوں میں بوسیدہ ہو جانے والوں، اے وحشت اور تنہائی سے ہمکنار لوگوں، کچھ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، یہاں کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ پھر خود ہی وہ گویا ہوا کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے، اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے۔ اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کامل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی طاقت ہوتی اور یہ کلام کر سکتے تو وہ اس طرح کہتے کہ دنیا کی مال اور دولت کی نسبت بہترین جادِ راہ تقویٰ ہے۔ انسان کا یہی عمل اور نافع سرمایہ ہے جو کہ راہ آخرت میں کام آتا ہے۔ یہ فرمایا اور اشکبار ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے کامل رضی اللہ عنہ، قبر اعمال کا صندوق ہے، یعنی انسان کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان اچھا یا برا جو عمل کرتا ہے، یعنی قبر اس صندوق میں محفوظ رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وسلم ایک بار جنازے کی نماز پڑھنے لگے تو جب لوگ دفن سے فارغ ہو گئے اور قبر درست کر چکے تو آپ اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اے لوگو، سنو، اول اور آخر قبر ہے، دنیا کے آخر قبر اور آخرت کے اول قبر ہے، اور پھر تم ایسے عالم سے کیوں نہیں ڈرتے جس کے اول قبر ہے، اور جب تمہارا اول اور آخر یہ ہے تو اے غافلوں، اول اور آخر کو درست کر لو۔ آپ کی اس آواز سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور سب رونے لگے۔ محمد بن کعب قرطبی کا کہنا ہے کہ حضرت عمر بن رحمۃ اللہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے تو مجھے بلانے کے لیے میرے پاس ایک آدمی بھیجا، اور میں اس وقت مدینے میں تھا۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، میں انہیں حیرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میری آنکھ ان پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن کعب، تم میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہو کہ اس طرح تمہیں دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کس لیے معتجب ہو؟ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں آپ کے بدن کے رنگ اور جسم کو لاغری اور سر کے بال جھڑ جانے پر تعجب کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم مجھے قبر میں بے یار و دیار پڑا ہوا دیکھو گے، جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور جب میری آنکھیں ڈھلک کر رخساروں پر پڑ رہی ہوگی، اور جب میری ناک سے بدبودار مدح بہہ رہا ہوگا۔ یہ کیسا منظر ہوگا کہ ہر کوئی دیکھنے والا حیران ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہنا ہے کہ میں ایک روز قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بہلول اپنے دونوں پاؤں ایک قبر میں لٹکائے ہوئے مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ یہاں؟ بہلول نے جواب دیا، میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا، اے بہلول، روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے،
خدا کی قسم مجھے کچھ پرواہ نہیں، اگر ایک روٹی ایک مسکال کے برابر کیوں نہ ہو جائے، ہم پر تو یہ فرض ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے ذمے ہمارا رزق ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے یہ اشعار پڑھتا ہوا رخصت ہوا۔ یہ وہ شخص جو دنیا اور زینت سے مستفید ہو رہا ہے اور آنکھیں اس دنیا کی لذتوں میں محویت کے باعث بیدار ہیں، افسوس تو اپنی عمر ایسی چیز کے حصول میں ضائع کر رہا ہے جسے تو حاصل نہیں کر سکتا، تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اسے کیا جواب دے گا؟ بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام ابو علی تھا۔ ایک مرتبہ وہ بغداد کے محلہ محظم میں جا رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام خلیف بن سلیم تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو علی، آپ کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سلیم نے کہا وہ کہاں ہے؟ ابو علی نے فرمایا وہ ایسا گھر ہے جہاں امیر اور غریب، شاہ اور گدھا سب برابر ہیں، اور وہ قبرستان ہے۔ سلیم نے پوچھا اے ابو علی، رات کی تاریکی میں کس طرح وقت گزارتے ہو؟ ابو علی نے کہا میں قبر کی تاریکی اور اس کی وحشت یعنی تنہائی کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہوں، اس طرح رات کے اندھیرے میں وقت گزارنا مجھ پر سہل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اپنے قبرستان میں کوئی ناگوار چیز بھی دیکھی ہوگی؟ فرمایا ممکن ہے، لیکن آخرت قیامت کا خوف مجھے قبرستان کے خوف سے مستغنی لاپرواہ کر دیتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، کہنے والا کہہ رہا تھا اے ثابت، خبردار، یہاں رہنے والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں کتنے ایسے ہیں جو نہایت غم زدہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر الگ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا امیر المومنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی الگ بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھے یہ کہا اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا اس کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کو جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ منڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرانوں کو رانوں سے الگ کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف ہے وہ جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔
کہاں گئے اس کے یہ دلداہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہترین ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوا۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکری سے مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر طرح کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا کیا بنا ڈالا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ہڈیوں کا کیا حال کیا۔ یہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں اور اونچے اونچے فراشوں اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ مالدار سے پوچھا کہ اس کے مال نے کیا کام دیا؟ فقیر سے پوچھا کہ ان کے فقر نے کیا نقصان کیا؟ ان کی زبان کا حال پوچھ کی بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر ان کی خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھا۔ کیا ہوا؟ ان کے نازک بدن کو معلوم کر گیا اور کیڑوں نے سب کا کیا حشر کیا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ وہ کہاں ہے ان کے خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے؟ کہاں ہے ان کے خیمے اور وہ کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان کے خدام نے ان کو قبروں میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا اور ان کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگائی۔ اب یہ اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب دن رات برابر ہے۔ دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بےسدا ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ بھرا پڑا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں اور ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہے، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب قبر میں ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت اور آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کسی چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، تجھے امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی، کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ میں کانچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع میدان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بستر،
تیرے گرمی سردی کے جوڑے یہ سب کے سب ایک دم رکھ دیے جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس کو نہ ہرا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جناکنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڈھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہی سب پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: آدمی ایسے چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ ایک گھوڑ سوار نے جیتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، بھائی، آبادی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ اپنی دائیں طرف دیکھیے، وہ دیکھیے سامنے آبادی نظر آ رہی ہے۔ گھوڑ سوار نے ادھر دیکھا تو اسے ایک وسیع عریض قبرستان نظر آیا۔ گھوڑ سوار نے دل میں سوچا کہ یہ شخص یا تو دیوانہ ہے اور یا کوئی مرد کامل۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ بھائی، میں نے آبادی کا پوچھا ہے اور تم قبرستان بتا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ بولا، یہ اس لیے کہ میں نے دوسرے تمام مقامات کے لوگوں کو یہاں آتے دیکھا ہے اور یہاں سے کسی کو جاتے نہیں دیکھا، اور آبادی کہتے ہی اس مقام کو ہے جہاں دور دور سے لوگ آئے اور وہاں سے پھر ویرانے کو نہ جائے۔ تو میری نظر میں صحیح معنوں میں آبادی یہی ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے اور اپنے شاندار مکان اور شہر چھوڑ کر قبر میں جانا ہے جسے ہم آبادی کہتے ہیں۔ اسے ایک دن آبادی کا سامنا ہوگا۔ اصل آبادی تو قبرستان میں ہے جہاں آہستہ آہستہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات اور مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔